العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له. اور ہم نے آسمان کو زمین کے لیے گرنے سے محفوظ چھت بنا دیا، جیسا کہ گھر کی چھت ہوتی ہے، اور یہ لوگ آسمان میں موجود شمس و قمر کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کا خالق وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ جی آسمان کو زمین کے مقابلے میں اس کے اوپر ایک چھت کے مانند بنایا، سقفاً ای کالسقف، یہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے، جیسے مکان کا چھت ہوتا ہے، چھت نما بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے، یعنی گرنے سے، ٹوٹنے پھوٹنے سے، اور اس سے بھی کہ شیاطین کی وہاں تک رسائی ہو سکے اور وہاں پہنچ کر وہ آسمان کی اندر ہونے و فرشتوں کی باتوں کو سن سکے۔ مگر آسمان کا یہ محفوظ اور مضبوط ہونا بھی دائمی نہیں ہے، ایک معین زمانے تک، اجل مسمى تک، اور یہ لوگ آسمان میں موجود جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم في فلك أي مستدير كالطاحونة في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء، وللتشبيه به أتي بضمير جمع من يعقل۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے رات کو اور دن کو، سورج اور چاند کو بنایا۔ کلن کی تنوین مضاف الیہ
کے عوض میں ہے، یعنی شمس و قمر کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ کے تابع کے عوض میں ہے، اور وہ نجوم ہے۔ ان میں سے ہر ایک فلک میں یعنی چکی کے مانند اپنے آسمانی مدار میں تیر رہا ہے، یعنی تیزی سے چل رہا ہے، جیسا کہ تیرنے والا پانی میں تیزی سے چلتا ہے، اور تیرنے والے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے یسبحون واو نون کے ساتھ جمع لائے ہیں، جو کہ ذوی العقول کے لیے ہے۔ جی اللہ کی ذات ایسی ہے اور ایسے قادر ہے کہ اس نے اپنی قدرت مطلقہ غالبہ قاہرہ کے ذریعے سے شب و روز کو اور شمس و قمر کو بنایا۔ آسمان کی نشانیاں یہی ہیں، اور شمس و قمر میں سے آفتاب و مہتاب میں سے ہر ایک دائرے میں اس طرح چل رہے ہیں گویا کہ وہ تیر رہے ہیں۔ مفسر فرما رہے وَلِلتَّشْبِيهِ أَتَى بِضَمِيرِ جَمْعِ مَن يَعْقِلُ۔ اس عبارت کے اضافے کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یسبحون کا فاعل شمس و قمر نجوم ہے، اور وہ غیر ذوی العقول ہیں، ان کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہونا چاہیے، نہ کہ جمع مذکر غائب کا، اور واو نون کے ساتھ جمع تو ذوی العقول کی لائی جاتی ہے، نہ کہ غیر ذوی العقول کی۔ مفسر علام نے اس کا جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شمس و قمر کی طرف یسبحون کی نسبت کی گئی، اور سبحون کے معنی آتے ہیں تیرنے کے، اور یہ ذوی العقول کا فعل ہے، تو اس مناسبت سے یسبحون کو واو نون کے ساتھ لایا گیا۔ جی کلن فی فلکی یسبحون، فلک اصل میں ہر گول چیز کو کہا جاتا ہے، دائرے کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چرخے میں جو گول چمڑا لگا ہوتا ہے اس کو فلکۃ المغزل کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر شمس و قمر کی وہ منزلیں اور مداریں مراد ہیں جن پر وہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ نظم قرآنی میں اس بات کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ مداریں جن میں شمس و قمر گردش کرتے ہیں، آیا وہ آسمان کے اندر ہیں یا فضائے آسمانی میں ہیں۔ خلائی تحقیقات نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ مداریں فضائے آسمان سے بہت نیچے۔ آیت کے ظاہر سے مفہوم ہو رہا ہے کہ آفتاب بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ جدید فلاسفہ پہلے اس کے منکر تھے، مگر اب وہ بھی اس کے کیا ہو چکے ہیں، قائل ہو چکے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوتُ،
ان محمدا سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء في الدنيا أفإن مت فهم الخالدون فيها لا. فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير كفقر وغنى وسقم وصحة فتنة مفعول له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا وإلينا ترجعون فيجازيكم. اور جب کافروں نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب وفات پا جائیں گے، مر جائیں گے، تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد نازل ہوئی، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو دوام یعنی دنیا میں دائمی بقا عطا نہیں کی، لہذا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں۔ اخیری جملہ یعنی فَإِن مِتَّ حمزہ استفہام انکاری کے محل میں ہے۔ ہر جاندار کو دنیا میں موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو پرکھنے کے لیے بری اور اچھی حالت مثلا فقر اور غنا، مرض اور صحت سے آزمائیں گے۔ فتنتاً مفعول لہو ہے، یعنی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم صبر شکر کرتے ہو یا نہیں، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے تو ہم تم کو بدلے میں دیں گے، ہم تم کو بدلہ دیں گے۔ جی، عدم خلد کو بشر کے ساتھ خاص کیا، حالانکہ دیگر زیرو بلکہ کائنات کی کسی شے کے لیے خلود فی دنیا نہیں ہے۔ جواب یہ کہ ان کا سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی توقع بشر ہونے کی حیثیت سے تھی۔ فالجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام الانکاری، اس عبارت کا مقصد بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام انکاری فَإِن مُتَّ پر داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت کا بھی انکار ہے اور ان کے خلود کا بھی، حالانکہ مقصد ان کے خلود کا انکار ہے۔ جواب کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ حمزہ اصل میں اخیری جملے پر ہی داخل ہے، مگر چونکہ حمزہ صدارت کلام کا مقتضی ہے اس لیے اس کو جملے کے شروع میں لایا گیا، ورنہ تقدیر عبارت اصل یوں ہوگی افہم الخالدون ام مت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس سے مراد نفس ناطقہ اور موت سے مراد قوت حیوانیہ کا زوال اور روح کا جسد سے انفصال ہے، اور ذائقہ سے مراد یہاں ادراک بالقوت الذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ موت مطعومات کے قبیل نہیں بلکہ مطلقاً ادراک مراد ہے، اور ادراک سے بھی موت کے مبادیات موت مثلا آلام وغیرہ کا ادراک مراد ہے، اس لیے کہ موت کا ادراک دخول فی الجسد سے پہلے ممکن ہی نہیں، اور دخول کے بعد انسان مردہ ہو جاتا ہے، اس وقت ادراک ممکن نہیں۔ فتنتاً کی وجہ نصب مفسر نے ذکر کی ہے کہ وہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے، اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مفسر نے ذکر کی ہے کہ نبلوکم کا مفعول لہو ہے، دوسرے یہ کہ مصدر ہے موضع حال میں نبلوکم، تیسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نبلوکم کا مفعول مطلق بغیر لفظی ہی ہونے کی وجہ سے۔ جی،
یعنی یہ جو کافرین مشرکین آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ نتربص بہ ریب المنون، تو یاد رکھو یہ وفات جو ہے نبوت کے منافی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، دنیا میں خلود کسی کے لیے نہیں تجویز نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانوا خالدین، تو جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کو دنیا میں خلود نہیں ملا اور ان کو موت آئی، اس سے ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہیں ہوا، اسی طرح آپ کی وفات سے آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور موت دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو آخر مریں گے۔ پھر خوشی کا کیا مقام؟ کس پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ ارے خوشی تو ایسی چیز پر منائی جائے کہ وہ تمہیں حاصل نہ ہو۔ مطلب ظاہر ہے کہ آپ کی وفات سے ان کی خوشی اگر ابطال نبوت کے غرض سے ہے تب تو ما جعلنا لبشر اس کا جواب ہے، اور اگر ذاتی بغض و عداوت کی وجہ سے ہے تو افئن مت اس کا جواب ہے۔ بہرحال ہر حال میں یہ ان کا نتربص یعنی انتظار کرنا لغو ہے، محمل ہے، بے فائدہ ہے۔ اور موت تو ایسی چیز ہے جناب کہ ہر جاندار کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کی جو چند روزہ حیات ہے، زندگی ہے اللہ نے جو دے رکھی ہے، اس سے مقصود محض یہ ہے کہ ہم تم کو بری حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں۔ بری حالت سے مراد جو مزاج کے خلاف ہو، جیسے بیماری ہے، محتاجی ہے، تنگ دستی ہے، اور اچھی حالت سے مراد جو مزاج کے موافق ہو، جیسے صحت ہے، تندرستی ہے، تونگری ہے، غنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہی حالتیں مختلف طور پر کیا آتی رہتی ہیں، پیش آتی رہتی ہیں۔ کوئی ان میں ایمان اور طاعت بجا لاتا ہے اور کوئی کفر اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی اس لیے دے رکھی ہے کہ دیکھے کیسے کیسے تم عمل کرتے ہو، اور جب زندگی ختم ہو جاوے گی، دنیا کی زندگی محدود ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس آنا ہے اور ہر ایک کو اس کے مناسب، اس کے عمل کے مناسب سزا جزا ہم دیں گے۔ تو اہم بات جو ہے وہ تو موت اور ما بعد الموت ہے۔ زندگی محض عارضی ہے، پھر یہ لوگ اس پر اترا رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حیات مستعار میں ایمان کی دولت اور جو ہے اللہ کی فرما برداری اور طاعت کر لیتے، دولت ایمان سے اپنے آپ کو جو ہے دولت ایمان حاصل کر لیتے جو کام آتی، مگر یہ برعکس اس کے الٹا نام اعمال سیاہ کر رہے ہیں اور آخرت کی منزل جو ہے، منزلیں اپنے لیے بھاری کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ جی
تعالیٰ نے دو جواب دیے ہیں. ایک یہ کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جلد ہی وفات ہو گئی تو اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو کہیں گے دیکھو نا یہ تو نبی ہے. یہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. اگر نبی رسول ہوتے تو موت نہ آتی. اس کا جواب یہ دیا کہ جن انبیاء کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو، کیا ان کو موت نہیں آئی؟ جب ان کی موت سے ان کی نبوت رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ کی نبوت کے خلاف کوئی کیسے پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر مقصد جو ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھو موت کا مرحلہ تمہیں بھی درپیش، مرنا تمہیں بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت میں یاد رکھیے نفوس ارضیہ یعنی زمینی جاندار، ان سب کو موت کا آنا کیا ہے؟ لازمی. نفوس ملائکہ اس میں داخل نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں کو بھی موت آئے گی یا نہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے تو سب پر موت طاری ہو جائے، خواہ انسان ہو، نفوس ارضیہ ہوں یا نفوس سماویہ یعنی فرشتے ہوں. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے اور جنت کے حور و غلمان موت سے مستثنی ہیں. واللہ اعلم. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ حضرت موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ روح کا جسد عنصری سے نکل جانا. روح کا جسد عنصری سے نکل جانا. اور روح خود ایک جسم نورانی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے. روح جو ہے یہ جسم نورانی ہے، لطیف ہے، ذی حیات ہے اور متحرک ہے، جو انسان کے پورے بدن میں سمایا ہوا رہتا ہے. جیسے گلاب کے پھول میں گلاب کا جو عرق ہے وہ سمایا ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی حقیقت بیان کر کے اور اس کو دلائل سے کیا کیا ہے، تقریباً 100 دلائل سے ثابت کیا ہے. ذائقۃ الموت سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص کو موت کی خاص تکلیف جو ہے محسوس ہوتی ہے. یہ مزہ چکھنے کا جو محاورہ ہے ایسی ہی جو ہے جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. اور یہ ظاہر بھی ہے، روح کا اتصال جو ہے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب روح نکلے گی اس کا انفصال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی اور جو ہے الم کا اور تکلیف کا احساس ہونا یہ طبیعی بات ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ بعض اہل اللہ کا معاملہ کہ ان کو موت سے لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے کہ چلو دنیا کی جو ہے جھمیلوں سے اور یہاں کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور ہمارے مولا حقیقی سے ملاقات کا وقت آ گیا. تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مفارقت بدن کی طبعی تکلیف کے منافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بعض اہل اللہ نے دنیا کے غم اور رنج اور مصیبتوں کو بھی محبوب قرار دیا ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کو آزماتے ہیں. یہ بات تو میں نے آپ کو بتا ہی دی کہ شر سے مراد جو ہے خلاف طبع چیزیں ہیں. چلیں
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَّا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أي مهزوا به يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وهم بذكر الرحمن لهم هم تأكيد كافرون به إذ قالوا ما نعرفه ونزل في استعجالهم العذاب خلق الإنسان من عجل أي إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون فيه وأراهم القتل ببدر. اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق بناتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں؟ یہ لوگ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، جبکہ ان لوگوں نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، اور ان کے عذاب کو جلدی طلب کرنے کے بارے میں آیت خلق الانسان من عجل نازل ہوئی، یعنی انسان اپنے احوال کے بارے میں عجلت پسندی کی وجہ سے گویا کہ انسان عجلت کے مادے سے بنا ہوا ہے۔ ہم ان قریب آپ کو اپنی نشانیاں یعنی میرے عذاب کے وعدے دکھائے دیتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں مجھ سے جلدی مت کرو، چنانچہ ان کو بدر میں قتل کا عذاب دکھا دیا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس جملے کا عطف ما سبق میں وہ اثر النجوہ پر ہے اور شرط ہے۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اس کی جزا ہے، جزا سے پہلے یقولون مقدر ہے اور إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا شرط و جزا کے درمیان جملہ معترضہ ہے، اور حضوًا مصدر ہے مگر مفعول کے معنی میں ہے، محضوًا بھی کے معنی میں، اس لیے کہ جس کی مذاق اڑائی جاتی ہے وہ محضو بھی ہوتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، اول ہم مبتدا ہے اور دوسرا ہم اس کی تاکید ہے، کافرون اس کی خبر ہے، اور بذکر الرحمن کافرون سے متعلق۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی ہم کافرون بذکر الرحمن، اور ہم بذکر الرحمن یہ جملہ حالیہ ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے۔ ہمارے مفسر نے لہم کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ذکر مصدر کی اضافت رحمان کی جانب، یہ اضافت المصدر الی الفاعل ہے، اور بعض حضرات نے اضافت مصدر الی المفعول بھی کہا ہے۔ اس وقت تقدیر عبارت یہ ہوگی وذکرہم الرحمن بالتوحید۔ خلق من عجل ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ خلق من طین، ہر انسان چونکہ فطرتاً ہر معاملے میں جلد باز واقع ہوا ہے، گویا اس کی پیدائش اجرت کی خمیر سے ہے، اسی لیے بطور مبالغہ خلق من عجل کہا گیا۔ جی ان منکرین کی، مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مذاق اڑاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتے ہیں، یعنی آپ پر بتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے، اور خود یہ لوگ حضرت رحمان جل شانہ کے ذکر پر انکار اور کفر کیا کرتے ہیں۔ تو اعتراض کی بات تو در حقیقت یہ ہے
اس لیے ان کو اپنے اس حالت پر استہزاء کرنا چاہیے، ان کو اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے، نہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب سزائے کفر کا مضمون سنتے ہیں، جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے، الینا ترجعون، تو تکذیب کی وجہ سے اس کا تقاضا کرتے کہ سزا جلد آ جائے، اور یہ تقاضا اور عجلت کچھ انسانی طبیعت کا خاصہ اکثر یہ بھی ہے، بس اس کا جو ہے طبعی ہونا ایسا ہے جیسے گویا انسان جلدی ہی کے خمیر کا بنا ہوا ہے، یعنی عجلت اور جلدی اس کے اجزاء ترکیبیہ کی طرح ہے۔ اسی واسطے یہ لوگ عذاب کو جلدی وقت سے پہلے مانگتے ہیں، اور اس میں اگر تاخیر ہو تو تاخیر کو عدم وقوع کی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ جی، خلق الانسان من عجل، عجل کے معنی عجلت، جلدی کے ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ وصف فی نفسی مذموم ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر شوق لقائے رب میں اپنے قوم سے آگے بڑھ کر حاضر ہوئے تھے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہاں بھی اس عجلت پر عتاب ہوا۔ اب انبیاء اور صلحاء کے بارے میں جو مسابقت فی الخیرات کو مدح کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ عجلت کے مفہوم میں داخل نہیں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ وقت کے آنے پر تکثیر خیرات اور تکثیر حسنات کی کوشش ہے۔ خلق الانسان من عجل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طریقے سے دیگر کمزوریاں ہیں اور رکھی گئی ہیں، من جملہ ان کے کمزوری عجلت بھی ہے، اور جو چیز جو ہے طبعی ہوتی ہے، جبلی ہوتی ہے، عرب حضرات اس کو اسی عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز سے پیدا کیا ہے۔ مثلا کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہو، اس کے مزاج میں غصہ غالب ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ غصے کا بنا ہوا آدمی ہے۔ جی، سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون فيه فأراهم القتل ببدر، میں ان قریب میں تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں کیا کروں گا، دکھلاؤں گا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، لہذا تم ادھم نہ مچاؤ، جلد بازی نہ کرو۔ چنانچہ ان کو بدر میں قتل کا عذاب دکھا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھول ہے اور غلطی ہے کہ تم تاخیر عذاب کو عدم وقوع عذاب کی دلیل سمجھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کا وقت ہم نے معین کر رکھا ہے، صبر کرو، ہم ان قریب اس کے وقت آنے پر تم کو اپنی نشانیاں
یعنی قہر کی سزائیں دکھا دیں گے. لہذا اس سلسلے میں جلدی مت بچاؤ، کیونکہ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں ہے، اور جب آ جاتا ہے وقت پر تو پھر ٹلتا نہیں. اور عذاب کوئی جو ہے طلب کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، اس بچنے کی چیز ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرنی چاہیے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.